رہے ہیں نبی جہاں بڑے ہوئے، آج اس مکے کو چھوڑ رہے ہیں نبی جہاں آمنہ کے شکم میں پلے، ان کی گود میں پلے، دادا کی گود میں پلے، ابو طالب کے گود میں پلے، آج اسی مکے کو خیر آباد کہہ رہے ہیں نبی۔ آنکھ سے آنسو آ گئے میرے رسول کی۔ آقا نے اپنے حجرے سے چھوٹی چھوٹی جو کنکریں پڑی تھی، مٹی تھی نبی کے حجرے میں، آقا نے اس کنکر کو اٹھایا، اس مٹی کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اے جینسی پور کے زندہ دل سنیوں، پتہ یہ لگا نبی کا حجرہ پکا نہیں تھا، نبی کے حجرے میں فرش نہیں تھا، نبی کے حجرے میں پتھر لگا ہوا نہیں تھا، نبی کا حجرہ یعنی کہ بہت بڑا خوبصورت یا حسین نہیں تھا، نبی کا حجرہ فرش والا نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر تھا امریکہ میں رہنے والا جس نے تقریباً 13 سال تک کہا نبی جھوٹا ہے، قرآن جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے۔ 13 سال تک نبی اور میرے نبی کی کتابوں اور اسلام پر وہ انگلی اٹھاتا رہا، مگر 13 سال کے بعد اس کا ایک بیان آیا، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مسلمان جیسا کوئی انسان نہیں، مسلمانوں کے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، اس نبی جیسا دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ حیرت انگیز خبر جب میڈیا کے سامنے پہنچی تو فوراً میڈیا اس کے کلینک پہ پہنچی، کیمرے سامنے لگائے، جا کر کہا ڈاکٹر تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ آج تک کہتا تھا قرآن جھوٹا، اسلام جھوٹا، مسلمانوں کا نبی جھوٹا، اور اب کہتا قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، اس نبی جیسا کوئی انسان نہیں۔ چیخ نکل گئی ڈاکٹر کی کیمروں کے سامنے۔ ڈاکٹر بولا اے لوگوں 13 سال تک میں پڑھتا رہا، وہ میں بولتا رہا، میں سمجھ نہیں پایا، مگر 13 سال کے بعد جب اس نبی کی زندگی کو پڑھتا میں اس کے گاؤں میں مدینے پہنچا، اور کتابوں کے ذریعے میں نے جب مدینے کو دیکھا اور مدینے میں جب اس مصطفیٰ کی چوکھٹ کو دیکھا، ان کے حجرے کو دیکھا، ان کے گھر کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ کچا حجرہ ہے اس پیغمبر کا، چھوٹا سا حجرہ ہے اس پیغمبر کا، بستر چٹائی کا، تکیہ چٹائی کا، 2 مٹی کے پیالے، 2 مٹی کی پلیٹ، ایک مشکیزہ، ایک پانی بھرنے کے لیے ڈول، اور اتنا بڑا حجرہ کہ اگر سب زمین پر ٹیکتے تو قدم دیوار میں لگتا، قدم زمین پر ٹیکتے تو ان کا سر نیچے لگتا، اتنا سا حجرہ۔ میں نے جب سادگی اور اس کی زندگی دیکھی، اسی چیز پر میں نے کلمہ پڑھ لیا، ارے کیوں نہ اسی کا غلام بن جاؤں، اس لیے کہ جتنا بڑا نام اور حجرہ یہ، مکان یہ، زندگی یہ، ان کا جینا رہنا کھانا پینا یہ، کہا میں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ اگر جھوٹا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا، 1500 سال ہو گئے، سچا ہے، اسی لیے اذانوں میں اس پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہماری اقبال صاحب قبلہ پر نوازی۔ میرے نبی کی شان دیکھیں، پڑھ لیا کلمہ۔ اب یہاں نبی کی عظمت پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ بولے، میں ایک بات بتاؤں، سبحان اللہ۔ نبی نے سورہ یاسین پڑھی تھی، ہاتھ میں کنکر و مٹی لے، کیا پڑھا تھا بولو زور سے؟ اب تم بھی سنو، گھر میں مشکل ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، جنات کا اثر ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، جادو ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، لا علاج بیماری ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، جی جی، گھر میں اولاد نہ ہو 40 دن تک 41 دن تک سورہ یاسین چھواروں پہ پڑھ کر میاں بی بی کھا لیا کرو، انشاءاللہ گھر اولاد سے بھر جائے۔ دشمن کا ہمیشہ ہو، راستے میں نکلتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب اگلی بات سنیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چلتے چلتے کم ہو جاتا ہوں، جب میں زور سے بولتا ہوں تو یہ انگلی کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نبی کے جلسے میں نقصان نہیں ہوتا بابو، ہاں یہ دماغ سے نکال دیو بھیجے سے، آج ہوگا کچھ نہیں مائک میں، یہ نبی کا جلسہ ہے، ہاں بالکل کچھ نہیں ہوگا، لوگوں نے جانے دے دی، اگر ایک آدھ ڈبہ پھونک بھی گیا تو کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ تم ڈبے کو اڑائے کر رہے ہو، فلسطین میں جا کے دیکھو 20,000 لوگوں نے جانے دے دی۔ آگی بات، ارے بڑھاؤ آواز یار، ابے پھگیا ہٹاؤ، ہاں میرا سینہ پھگا پڑا تم ڈبے میں۔ سبحان اللہ، زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ بالکل لالچ مت کرو، مولانا شان محمد صاحب 100 روپے بڑھتی دیو میری طرف سے۔
کیا نام ہے آپ کا؟ وسیم احمد، ماشاءاللہ تو ویسے بھی بڑھانی چاہیے. ہاں احمد ہو، اور احمد نام میرے نبی کا بھی واہ سبحان اللہ. اور انہی کا ذکر ہو رہا. گھٹن دو انہیں آج ہٹ جاؤ. سبحان اللہ زور سے. میرے رسول نے سورہ یاسین پڑھی، حجرے شریف سے نکلے، 40 دشمن تلواریں لیے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہیں. کتنے دشمن بولو؟ 20 ادھر ہیں، 20 ادھر ہیں، اور بیچ میں سے راستہ صاف. بیٹے موبائل رکھ لو، ایسا نہ ہو تم اس میں ہی رہ جاؤ، اور یہ سب دیکھ لیو بعد میں. اور اگر یہ بھی نہ دکھائیں تو بہت ہے یوٹیوب پہ. آپ تو سامنے ہے نا، میں تمہیں دیکھ لوں، تم مجھے دیکھ لو. دیکھنے کا مزہ آج کی پتہ تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے پھر آئندہ ملاقات ہو. ابھی تک دیکھو نبی سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا جینتی پور والوں، جسے خدا بچائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے خدا مٹائے اسے کوئی تو پھر ڈرو مت، پریشان مت ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو. موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا. اللہ کا حبیب بیچ میں سے نکل کے چلا گیا. 40 لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، وہ تلواریں ہلاتے ہی رہ گئے. آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، اگر نبی کو نہ دیکھ سکے. پوری رات کھڑے رہے. دن نکل گیا، ایک انہی کے خاندان کا آیا کہ بولا بھائی کیسے کھڑے ہو رہے تم؟ بولے غرور کے ساتھ بولے ہم ہی تو ہیں جنہیں چنا گیا تھا کل. بولے کیوں؟ بولے ان کا قتل کرنے. اور ہنس پڑا، ہنس کے بولا مارے گئے تو. بولے کیوں؟ بولے جاؤ جا کے سو جاؤ، نیندیں خراب ہوئی اللہ تمہاری. بولے کیوں؟ بولے جن کے انتظار میں کھڑے ہو وہ تو رات ہی چلے گئے. پوری طاقت سے جینتی پور والوں، پورے زور سے. اتنا جب کہا تو تلواریں ہلا کے بولے ذرا بات سن. اب 1 منٹ کو لیتے نہیں اور تم کہہ رہا چلے گئے. میرے یہاں کا جانا بنی ہے. تو نے گھر میں بیٹھ کے ہی دیکھ لیا. سر جھکا کے بولا مانو یا مت مانو مگر چلے گئے. 40 کے 40 خاموش. ایک بوڑھا تھا وہ نکل کے آیا، بولا اللہ زیادہ جوش میں نہ آتے پوچھ لو. کہا بھائی تجھ پہ کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت تھا کچھ نہ. ثبوت بھی تمہیں دیکھے گئے، تمہارے سروں پر کچھ ڈالتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے دیکھا تھا. اور اگلی بات بتا دوں؟ بولے بتا. کہا تمہیں نے دیکھے وہ؟ بولے تو نے کیسے دیکھ لیا؟ بولے میرے کنکر نہ لگی تھی، تمہارے لگی تھی. ہاں یار بات صحیح ہے مگر چل تیری بات مانے لیتے. یہ بتا ہمیں نظر کیوں نہیں آئے؟ قسم خدا کی بڑا لاجواب جملہ ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں. مولانا عثمان توجہ دیں حکیم جی اس جملے پر. تھا تو خیر مگر بات بڑی قیمتی کہہ کر گیا. کہا یہ کہہ رہے ہو نظر نہیں آتے؟ ابھی کوئی دکھانے کی چیز ہے کیا؟ کہا کیوں؟ بولے محبوب سب کو نہیں دکھائے جاتے، محبوب سب کو نہیں دکھائے جاتے. وہ تو پاگل ہیں جو اپنے محبوبوں کو دکھاتے ہیں، اپنے پیاروں کو دکھاتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، ان کے چہروں کی نمائش کرتے ہیں. محبوب دکھانے کی چیز نہیں ہوتی، محبوب تو چھپانے کی چیز ہوتی ہے. کہا پھر؟ کہا سب کو تھوڑی دکھائے جاتے. بولے کسے؟ بولے محبوبوں کو. کسے دکھائے جاتے بولو؟ زور سے بولو بھائی جینتی پور والوں، کسے؟ محبوبوں کو. اتنا جب کہا تو بولے چل بات صحیح ہے مگر یار ایک بات اور کھٹک رہی ہے دماغ میں. بولے کیا؟ بولے یہ بتا دے اگر وہ چلے گئے تو دروازہ کیوں نہ کھلا بھائی صاحب؟ دروازہ تو اب بھی بند ہے. بات بڑی لاجواب کہی تھی اس نے، وہ بھی سن لو یار چلتے چلتے. ہاں اس نے کہا یہ بھی بتا دوں؟ بولے ہاں. بولے ان کے لیے دروازہ کھلنا ضروری نہ ہو. بولے کیوں؟ بولے ان کے عاشقوں کو میں نے انہیں نور کہتا ہوا سنا. نور کے لیے دروازہ کھلنا ضروری نہیں ہے. ہاں اور آج اس پہ جھگڑا بھی بہت ہے جینتی پور والوں. مدرسے کھول لیے لوگوں نے اس چکر میں، اور ہماری قوم بھی اتنی بے وقوف ہے. بولے وہ پڑھائی صحیح ہو رہی ہے اس لیے بھیجتی ہے قاری صاحب مالا کرنے. بھئی تم زیادہ جانو گے مولانا لوگ زیادہ جانے. بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں بتا دوں جملہ بہت قیمتی ہے، سن لیو. جب تک تم نے اپنے ماں باپوں کی عزت کی تھی، ٹھیک ہے، میں باپ کی نظر سے اور ماں کو ماں کی نظر سے، اور اپنی مسجدوں کے اماموں اور محلے کے پڑھے لکھوں کو جب تم اپنے سر پر رکھ کے گھوم رہے تھے تو
دنیا تمہیں بڑی عزت سے دیکھ رہی بے شک جس دن سے تم نے اپنے ماں باپوں کو ٹھوکر مار کے باہر کیا اور علماء کو تم نے حقارت سے دیکھا اور ان کی بات نہ مانی، اسی دن سے ہماری قوم ذلیل ہونے لگی۔ اب تمہیں بچانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کی دور میری امت کے علماء کے ہاتھ میں ہوگی۔ کیا بات ہے جی بھول گئے؟ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند مت سمجھو۔ سنو، اس نے کہا یار نبی نور ہیں، جی جی ہم نے ان کے عاشقوں کو نور کہتا سنا اور تم کہتے ہو انہیں اپنے جیسا۔ آج بھی بیماری چل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بولے وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے۔ کالیا بھی آڑا پھر رہا کالیا۔ ہاں تھوڑے دن مدرسے میں کہیں بیٹھنے چلا گیا تو وہ بھی کہہ رہا بولے وہ ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں بولے وہ بس اتنا بڑا مرتبہ ان کا جیسے بڑے بھائی کا۔ اے نکتے تو جانے ایک بات بتاؤ مجھے، نبی کا بھائی بننے میں مزہ ہے یا نبی کا غلام بننے میں مزہ ہے؟ جس دن کلمہ پڑھا تھا نا امیر حمزہ نے، چچا تھے چچا، کلمہ پڑھا خوشی میں نبی نے جب نعرہ لگایا تھا نا تو امیر حمزہ قریب آئے، میرے نبی نے ہاتھ پھیلا کے کہا چچا۔ امیر حمزہ ہاتھ منہ پہ رکھ کے بولے خاموش ہو جاؤ، آج تک تھا چچا، آج کے بعد تم میرے آقا ہو، میں تمہارا غلام ہوں، تم میرے پاپا ہو، میں تمہارا بھکاری ہوں، تم میرے امام ہو، میں تمہارا مقتدی ہوں، میں تمہارا محتاج ہوں، تم میرے تاجدار ہو، اس لیے کہ میں امتی ہوں، تم میرے نبی ہو۔ سگا چچا بھتیجا نہ بولا ساری زندگی، تم رشتے نکالنے چلے ہو؟ کہہ رہا ہماری طرح ہے۔ ہم نے کہا بھئی تیرا مقابلہ نبی سے کیسے؟ کہہ رہا مولانا وہ جیسے ہماری آنکھیں ویسی ان کی ہیں۔ ارے واہ، تجھے تو اپنے گھر کا بھی نہ دکھتا بھئی ہے۔ رات کو کوئی چوری کر کے لے جا سو کیا لٹ گئے تیری آنکھیں اور یہ میرے رسول کی آنکھ۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے لوہے محفوظ کی تختی کو دیکھ رہے زور سے یہ دلیلی جملے سنو۔ کہنے لگا مولانا جیسے ہمارے کان ویسے ہی ان کے بھی۔ ہم نے کہا ہم نے دیکھے تیرے کان، تجھے تو اپنے محلے کی مسجد کی اذان کی آواز بھی نہیں آتی، اور میرا رسول گنبد خضرا مدینے میں لیٹ کر جینتی پور کا جلسہ بھی سن لیتا۔ کہنے لگا مولانا جیسے ہمارا منہ ویسے ہی ان کا بھی۔ ہم نے کہا وارے واہ مفیدہ، اپنے منہ کا مقابلہ نبی کے منہ سے اگر گٹکا کھا لے گھر میں آ جا، گھائیے سڑی ہوئی، ماں کہتی ہے تھوک مت دیئے گھر میں چاول نہیں پکڑ کے تجھے ابھی صفائی کر کے بیٹھے، بہن کہتی ہے گھر میں تھوکنا مت، بیوی کہتی ہے تھوکنا مت، بیٹی کہتی ہے ابو پیار بہت کرتی ہوں مگر گھر میں تھوک مت دیو، باہر چلے جاؤ گٹکا کھا کے آتے ہو، تھوتنی اچھی نہیں لگتی، یہ تیرا منہ ماں پسند نہ کرے، بیوی پسند نہ کرے، بہن پسند نہ کرے، بیٹی پسند نہ کرے، رشتہ دار پسند نہ کرے، یہاں تک کہ ایئرپورٹ پر لکھتا ہے تھوکنا منع، روڈ بیس پر لکھتا ہے تھوکنا منع، اسٹیشن پر لکھتا ہے تھوکنا منع، آفیسرس روم میں جائے گا کونے پر لکھتا ہوگا ڈسٹبن ادھر ہے، کوڑا دان ادھر ہے، تھوک دان ادھر ہے، اگر تھوکنا ہے تو ادھر جائیے۔ یہ ہے تیرے منہ کا حال اور یہ ہے مصطفیٰ کا منہ، یہ ہے مصطفیٰ کا لعاب۔ اگر اسی منہ سے نکلا ہوا لعاب علی کی دکھتی آنکھ پر لگا دے تو علی کو شفا مل جائے۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کے دسے انگوٹھے پر لگا دیں 12 برس کے لیے زہر دور ہو جائے۔ حضرت قتادہ کی ٹوٹی ہڈی پر لگا دیں قیامت تک کے لیے شفا یاب ہو جائے۔ حضرت جابر کے گھر میں آٹے پر لگا دیں میدانوں کا کھانا پورا ہو جائے، اور یہی لعاب کھاری کنویں میں ڈال دے تو قیامت تک کے لیے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔
اختیارات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کہنے لگا مولانا صاحب جیسے ہمارا ہاتھ ویسے ہی ان کا بھی، ہم نے کہا ہم نے دیکھا ارے تیرا ہاتھ، ہاں کبھی کبھی مارکیٹ میں دوسرے کی جیب میں بھی ڈال دیں، پیٹ رہا مرغا بنا ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جینتی پور کا اللہ پکڑ لیا، لوگ پہنچ گئے جینتی پور کے، بولے نہ بھائی ہمارا کرنا غلط کا کوئی نہیں ہوتا بھائی صاحب، جی جی اچھے کے ہزاروں ہیں، اچھے بنو تاکہ دنیا سینے لگا دے، اور سے اس ہاتھ کا مقابلہ نبی سے کرنے چلا تو، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ، یہ تیرا ہاتھ جو پٹتا پھرتا مارکیٹوں میں، یہ نبی کا ہاتھ، خدا کی قسم چاند کی طرف اٹھا، چاند کو دو ٹکڑا کر دیا، سورج کی طرف اٹھا، ڈوبے سورج کو بلا دیا، درخت کی طرف اٹھا، قدموں میں جھکا دیا، پہاڑ کی طرف اٹھا، پتھر کو کاٹ کے دریا پار کر کے اپنے دروازے پہ بلا دیا، ابو جہل کی مٹھی کی طرف اٹھا، کنکر کو کلمہ پڑھا دیا، کالے کی طرف اٹھا، گورا بنا دیا، بیمار کی طرف اٹھا، شفا یاب بنا دیا، ابنا کی طرف اٹھا، آلہ بنا دیا، دیہاتی کی طرف اٹھا، شہری بنا دیا، خدا کی قسم جسے دنیا حقارت سے دیکھتی تھی اسے پکڑ کے مصطفیٰ نے قوم کا امام بنا دیا۔ بریلی کے مجدد بولے ہاتھ جس سمت اٹھا نبی کر دیا، مجھے پہلے سخاوت پہ نہ دو۔ زندہ باد ہے، زندہ باد، بہت اچھی، سبحان اللہ۔ کہنے لگا مولانا صاحب، ہم نے کہا بولو، بولے جیسے ہمارا پاؤں ویسی ان کا بھی، ہم نے کہا ہم نے دیکھے تیرے کھر اچھے سے جانتے ہیں تیرے پاؤں کو، جہاں جائے وہاں گندگی کر دے تو، اور یہ مصطفیٰ کا پاؤں، ہاں سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، زور سے جینتی پور والوں دل سے، یہ ہے نبی کا پاؤں، مکے سے اٹھا یثرب پہنچا، بیماریوں کا گھر، مشکلوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، رنج و غم کا گھر، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نبی پہنچے پانی شفا یاب ہو گیا، مٹی شفا یاب ہو گئی، یثرب تھا نبی کے قدموں کی برکت سے مدینہ پاک بن گیا، عاشق نے اٹھایا قلم لکھ کر چلا گیا، جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت یہ ہے نبی، یہ اس میں پڑھے بولے وہ ہماری طرح ہیں، جی جی بشر ہیں بشر۔ اچھا چلو ایک بہت کانٹے کی بات سن لو بھئی، اگر سبحان اللہ بول تو کیا کہتے ہیں لوگ، بولے ہماری طرح بشر ہے، کیا کہتے ہیں ہماری طرح۔ اچھا ایک بحث کا اور ایک شبہ کا ازالہ کر دوں، نبی بشر ہیں بھی، جی یہ بھی بتا دوں نبی بشر بھی ہیں، جی سبحان اللہ، مگر تم بشر ہو وہ خیر البشر، ہاں نبی انسان بھی ہیں جی اور تم بھی انسان ہو، مگر تمہارے اور میرے جیسے نہیں ہیں، جی ہم ایسے انسان ہیں کہ ہماری ذات سے فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی، بے شک، اور وہ ایسا انسان ہے جہاں جائے فائدہ ہی فائدہ، نقصان کا سوال نہیں، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، دیہاتی کے لیے بھی رحمت، شہری کے لیے بھی رحمت، ہندو کے لیے بھی رحمت، مسلمان کے لیے بھی رحمت، جدھر جائیں ادھر رحمت، جدھر بیٹھے ادھر رحمت، جب تک مکے میں تھے تب بھی رحمت، پھر مدینے آئے تب بھی رحمت، آج گنبد میں لیٹے ہیں پھر بھی رحمت، سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ ہے۔ ہاں نبی نور ہیں، زور سے بولو نبی نور، دل سے بولو نبی نہیں دکھ رہا کہنا ہماری جیسی بشر ہے۔ اچھا بہت قیمتی ایک جملہ سن لو تمہارا، اور اللہ توفیق دے تو دل میں اتار لیو، اگر عمل کر لیا نا دو چار لوگوں نے تو جلسہ قبول آپ کا۔ سچ بتاؤ تمہیں زندگی کس نے دی ہے؟ جی کھانا کون دیتا، پینا کون دیتا، اولاد کون دیتا، اچھا عزت کس نے دی ہے، یہاں بیٹھنے کی ہمت کس نے دی، تمہیں جلسے میں کس نے بلایا، بہت اچھا، کھانا کس نے دیا، دینے کا مطلب لو اور لینے کا مطلب دو، یہی تو مطلب ہے، عقیدہ ہے اللہ دیتا ہے،
اگر ہے کوئی مجمع میں ایسا جو کھڑے ہو کر یہ کہے مولانا اللہ نے دیا میں نے لیا، سامنے ہے کوئی؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر تمہارے گھروں میں آیا کیسے؟ اگر تم ایسے ہوتے کہ لو اور ادھر دو، اور حضرت موسیٰ تو تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کا جلوے کی ایک جھلک کوہ طور پر پڑی، انہوں نے کہا اللہ میں دیکھوں گا، رب نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، ضد کی گلیل تھے نا، اللہ نے کہا جاؤ ہم کوہ طور پر اپنے جلوے کی ایک جھلک ڈال لیں۔ حضرت موسیٰ پہنچ گئے، رب نے ڈالی، پہاڑ یعنی کہ طور چل کے راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ تاب نہ لائے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ قسم کھا کے بولو جینتی پور والو، جب موسیٰ پیغمبر نہ دیکھ سکے تو کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ آپ دیکھ سکتے؟ اسے بھی چھوڑیے، معراج کی رات جبریل کے ساتھ نبی جا رہے ہیں۔ آپ کبھی سوچو کہ صاحب بشر تھے، موسیٰ یہ تو نوری ہے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، لے کے خود گئے مکہ سے، ام ہانی کے گھر سے، سفر ساتھ میں، سب کچھ ساتھ، سدرۃ المنتہا پہ جا کر رک گئے۔ جیسے رکے نبی نے کہا جبریل چلتے نہیں، عرض کرتے آقا یہاں سے آگے بال برابر نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر میں یہاں سے آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے، نور کی تجلی سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ کہا مطلب؟ کہا یہ حصہ تو صرف آپ کے مقدر کوئی نہیں جائے گا۔ قسم کھا کے بولو جلسے میں آنے والوں، جب موسیٰ نہ دیکھ سکے، جبریل نہ دیکھ سکے، بھئی تم دیکھ لو گے؟ سوال یہ ہے کہ پھر آیا کیسے؟ آیا کیسے؟ تو جلدی سے جملہ سن لو، بہت جلدی آیا اس طرح۔ اللہ رب العزت کو دنیا چلانی تھی، نظام چلانا تھا، کائنات چلانی تھی، تمہیں پالنا تھا، تمہیں پرورش کرنا تھا، تمہیں آگے بڑھانا تھا، تمہیں کھلا کھلا کے موٹا تازہ کر کے جلسے میں بلانا تھا۔ اس لیے رب نے اپنے نور سے تھوڑا حصہ جدا کیا اور حصہ جدا کر کے اپنا حبیب بنایا۔ زور سے، زور سے، ارے آج دل سے بولو، دل سے، اپنا حبیب بنایا، اور اسی حبیب کا نام ہے محمد۔ میرے رسول کو پیدا فرمایا اور کس لیے بنایا؟ اپنے نور سے۔ اے محبوب میں نے اپنے نور سے حصہ جدا کر کے تجھے اس لیے بنایا کہ مجھے پالنا ہے، آگے بڑھانا ہے، دنیا کو چلانا ہے، میرے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ محبوب میں نے اپنے نور سے تجھے اس لیے بنایا کہ میں تجھے دوں گا، میں تجھے دوں گا اور تو میرے بندوں کو دے گا۔ اب سن لو غور سے جینتی پور والو، نور اس لیے ہے مصطفیٰ خدا سے لیتے رہے، اور بشر اس لیے ہے مصطفیٰ کہ بندوں کو دیتے رہے۔ پتہ یہ لگا یہ جو ملتا ہے یہ صدقہ کسی کے باپ کا نہیں، یہ صدقہ تو میرے رسول کا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت بولے لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اگلی بات سبحان اللہ بولے، اگلی بات نبی نکل کے چلے گئے۔ کتنے کھڑے تھے دروازے پہ؟ 40 کے 40 بولے بھائی بات ہے تو صحیح ہے اس کی، چلو سر پہ دیکھو۔ سر پہ دیکھا تو سب کے کنکر تھے۔ اب وہ کنکر کون سی تھی؟ جب نبی جا رہے ہیں نا تو ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر، سب کے سروں پہ ایک ایک کنکر ڈالتے جا رہے تھے۔ بڑے خوبصورتی سے قرآن نے بیان کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ دنیا نہ دیکھا، ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، رب کہہ رہا ہے یہ کام ہم نے اس کا مطلب خدا کی رضا چاہتے ہیں، دعا نہ خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نکل گئے مصطفیٰ، حجرہ کھول کے دیکھا تو علی لیٹے تھے، نبی نہیں۔ جی سبحان
40 के 40 तलवारें हाथ में थी, गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गए और सारी तलवारें जाके अबू जहल की चौखट पर थे। अबू जहल बोला भाई क्या बात है? बोले ऐसा उठा के रख ले ना। बोले क्यों? बोले हो गया जो होना था, हम तो जा रहे हैं उन्हीं का कलमा पढ़ने। कहा क्यों? बोले अरे तू बनता रहे पागल, हमें बनने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? कहा ला के दिखा दे उन जैसा आदमी कि जो 40 के आगे से निकल जाए और नजर किसी को ना आए। तो कान खोल के सुन ले भाई अबू जहल, तू झूठा हो सकता है, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। निकल गए मुस्तफा, जैसे ही निकल कर गए 40 के बीच में से इनकलाब आ गया मक्के में, हिल गया मक्का, यानी तरफ के रह गए लोग। सफर हुआ मुस्तफा का। अब कहाँ पहुंचे नबी निकल के? अबू बकर की चौखट जी रात में। चेहरे मेरी तरफ कर लो भाई, जी सुन लो, अरे यार गौर से सुन लो। जी कभी कभी मिलती हैं ये तकरीरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुन लो गौर से। मेरे नबी निकले अबू बकर की चौखट पर, दस्तक दी, पहली आवाज में कुंडी खोल दी। नबी बोले अबू बकर सोए नहीं? यार इसे कहते हैं प्यार। जी जी बोले आका एक दिन आपने कहा था जिस दिन हिजरत करूंगा वक्त रात का होगा और साथ में सिर्फ तू होगा, जी जी तेरे अलावा कोई ना होगा। जी। आका अल्लाह की कसम उस दिन से कमर बिस्तर पे न लगाई। अल्लाह सुभान अल्लाह। रातों को इसी इंतजार में रहता था दरवाजे पे, पता नहीं किस दिन मेरा नबी आ जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा न हो रसूल आए और मैं सोता भी नहीं। क्या करें? कैसे आशिक है अबू बकर। जी जी सुना मेरे नबी की आंखें आंसुओं से डुबडुबाने लगी, सर चूम लिया मेरे आका ने। कहा अबू बकर इंतजार खत्म, आजा मेरे साथ। सफर शुरू हुआ, निकल गए दोनों और निकल कर मक्का पार कर दिया। वही बीच में बातें तो बहुत हैं, यानी कि हजरत सुराका ने पीछा किया, उनको भी नबी ने वापस किया। गारे सोर में आराम किया, फिर बढ़ गए मदीना पहुंचे। मदीने में पहली खबर हो गई थी आमिना का लाल आने वाला। मदीने वालों ने घर सजा लिए, दर सजा लिए, दरवाजे सजा लिए, अपने आप को सजाया, खुशबुओं में बसाया। बच्चियां छतों पर चढ़ गई, जी सुभान अल्लाह। तराने गाने लगी, बच्चे चढ़ गए, नाते पलने लगे, बूढ़े जवान सबके सब रास्तों पे खड़े हो गए। खुदा की कसम अबू बकर हैं, मेरे रसूल हैं, दोनों सफर करते जा रहे हैं। जब आई सरहद मदीने की तो पूरा मदीना सिमट के नबी के पास आया, आकर कहा आका मेरे घर में चले, मेरे घर में चले, मेरे घर में चले। यहाँ पर एक जुमला और सुन ले जयंतीपुर के मेरे भाइयों, इसका मतलब नबी की आमद पर दरवाजे सजाना, झंडे लगाना, डेकोरेट करना मदीने वालों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। आपका जना कितने कह रहे झंडे क्यों लगा रहे हो? हमने कहा यार लगा हमारा है, तुझे क्यों बहुत ज्यादा? अब तेरे क्या परेशानी हो रही है? कह रहा क्या जरूरत है बिना वजह पैसा खर्च करने की, क्यों लगा रहे हो झंडे? कान गौर कर सुन, खुशी उसे होगी जिसका आएगा। जोर से। अबे यार तेरा हो तो तुझे खुशी होगी भी। जी जी क्या होगी? हमारा आया है, शमसुद्दोहा आया है, बदरुल तुजा आया है, सदरुल ओला आया है, नूरुल हुदा आया है, काफिल वरा आया है, बेकसों का कस आया है, बेबसों का बस आया है, टूटे दिलों का सहारा आया है। जिसे दुनिया ठोकरों से मार रही थी उसे भी उठा के कांधे पे बैठाने वाला है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। शान मुस्तफा की है, मकाम मुस्तफा का है, तकद्दुस मुस्तफा का है, मर्तबा मुस्तफा का है। हम झंडा इसलिए लगाते हैं कि हमारा आया है और ऐसा वैसा नहीं आया है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ गए मुस्तफा, जोर से आ गए, जोर से आ गए।
तुम तीनों भी आ जाओ, आ जाओ, दीवार से जो लगे खड़े आ जाओ। हाजी जी आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। और आप दोनों भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। हाँ, अरे यार पता नहीं यार किस पर नबी करम कर दें। हाँ, पता कुछ नहीं है। जलसा कराना आसान नहीं है। इन कमेटी वालों से पूछो कितनी भीख मांगी होगी इन्होंने। जी जी जी। अच्छा कितने लोग हैं कमेटी वाले, हाथ उठाएं तो जरा। 3 4, अरे बच्चा भी उठा रहा है। अल्लाह इसे नबी की जमात में लिखते। आमीन आमीन। अरे जज्बा है। जी जी। हाँ, एक बात बताऊं, जाने कितने कह रहे होंगे, कितने उठ गए जलसे में भाई? सुबह को जना कितने बजे हो पता ना लगा यार, कितने आए और कितने उठ गए और कैसे कैसे। बात बता दूं तुम्हें, दीन का काम करना आसान नहीं है। जी जी जी। आज थोड़ी है जमात, जी बड़ी करो जमात को, जी लगाओ इनके कांधे से कांधा। जी। आओ मुस्तफा के जलसों के लिए निकल के और दिखा दो दुनिया वालों को कि हम भी अपनी औलाद के लिए नहीं मांगते, मुस्तफा के जलसे के लिए मांगते हैं। जोर से जोर से, अरे निकल के तो देख, नबी के दर के लिए, मुस्तफा के घर के लिए निकल के तो देख, मुस्तफा के कानून के लिए, मुस्तफा की महफिलों के लिए। तू इनका भिखारी बनेगा, खुदा कयामत तक तुझे किसी का भिखारी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अगला जुमला सुनिए, सुभान अल्लाह बोले जरा। सुभान मेरे रसूल की शान। सारा मदीना निकल के बाहर आ गया। जी। आकर आके मेरे नबी से बोले हमारे घर चलिए। जी। मदीने वाले क्या बोले? जोर से क्या बोले? अमीरों ने अपने घर सजा लिए, दर सजा लिए, दरवाजे सजा लिए, सबके सब बोले हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। मदीने में एक गरीब था, गौर से सुनो, एक गरीब था, वो अपने घर से ना निकला। उसके बच्चे बोले अब्बू सबने घर सजाए, सब बाहर निकले, आप नहीं निकले। जी। इतना जब कहा तो गरीब बच्चों का सर सीने से लगा के बहुत रोया। अल्लाह। कहा मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, जो दरवाजा सजा लो। अल्लाह। दिल था, जी गरीब इतना हूं मगर उसे सजा लिया मैंने। जी जी। बेटा इस लायक नहीं था कि उनके लिए मैं रास्ते में खड़ा हो जाता। मुसल्ला उठाया, सर झुकाया, खुदा की बारगाह में बोला, मौला दौलत होती तो तेरे हबीब के लिए दरवाजे सजा लेता। मौला कुछ नहीं है मुझ पे, दिल है, उसे सजा लिया तेरे नबी के प्यार में। सर सजदे से उठा भी नहीं था, नबी की ऊँटनी मदीने में दाखिल हो गई। जिस अमीर का दरवाजा आता लोग कहते इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर रुक जा, इधर रुक जा, उधर रुक जा। सारा मदीना पार कर दिया, नबी की ऊँटनी कहीं न रुकी। अरे वो तो वहां रुकती जहां नबी की इजाजत होती। आज कहोगे, आप सोच रहे होंगे क्या फैसला ऊँटनी पर था? क्या जानवर नबी के खिलाफ जाते हैं क्या? जी जी जी। एक दिन हजरत हलीमा की बकरी उठी ना, जो बेटी थी उनकी सीमा, वो कहने लगी अम्मी बकरी उठी नहीं रही। माँ बोली बेटी परेशान मत हो, तेरा भाई निकला ना होगा आज। क्या कहा क्या करूं? बोले भाई बहन कुछ नहीं, अपने भाई मोहम्मद को आगे कर दे, इसलिए कि जानवर भी जानते हैं इनका मकाम। अगर इंसान ना जाने तो सोच ले कि जमात में जा रहे हैं। जी। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। क्या शान है कसम खुदा की मेरे आका की। तो इसका मतलब न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। पता था कहाँ जाएगी। ऊँटनी चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, निकलती रही, मदीने में चलते चलते कहाँ पहुंची? उसी गरीब की चौखट पर।
جو سجدے میں پڑا تھا، دروازے پہ ہاتھ مارا، لوگ بولے دروازہ کھول دو، دروازہ جب کھولا تو دروازہ کسی اور کا نہیں، حضرت ایوب انصاری کا تھا۔ اللہ اللہ، دروازہ کھلا، ایوب انصاری نکل کے آئے، میرے رسول کا قدم چوما، نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، ایوب کیسے پریشان ہو، بچے خوشی میں جھوم گئے، راستے سول دیے، اندر بلایا، مصطفیٰ نے سب کو واپس کیا، کہا تم جاؤ، میرا قیام ایوب کے گھر ہوگا۔ آرام سے بستر پر مصطفیٰ بیٹھ گئے، جیسے ہی میرے رسول بیٹھے، جا کر کہا کھانے کو کچھ ہے؟ اب کرتے آقا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، اسی کو ذبح کیا، دوپہر کا کھانا، پھر کہا نبی نے پینے کو کچھ ہے؟ اب کرتے آقا کچھ بھی نہیں، ایک بکری دودھ دیتی تھی وہ سوکھ گئی، غریب بہت ہوں کھلا نہ سکا، نبی والے بولے سوکھی ہوئی کو لاؤ۔ آئی بکری نبی کے پاس، دستے کرم رکھا، دستے نبوت رکھا، خدا کی قسم جیسے ہی ہاتھ بکری کی کمر پر رکھا، کہا برتن تو لاؤ ذرا یوں۔ تاریخ بتاتی ہے جتنے برتن لائے بکری نے اتنا دودھ دیا، سارے برتن ابو یعنی کہ ایوب انصاری کے گھر میں بھرتے چلے گئے، سب نے دودھ پیا، آج غریب تھے، نبی کے قدموں سے ایوب امین بن گئے۔ اس زمانے میں 1500 سال پہلے اگر دنیا میں 2 منزل مکان کسی کے پاس تھا تو وہ اس کے پاس تھا جس کے گھر میں مدینے میں پہلی مرتبہ مصطفیٰ کا قدم ہے۔ اور زور سے ختم کر لوں جی؟ ابھی نا؟ ارے ماشاءاللہ، اللہ عمر میں برکت دے۔ حضرت فرما رہے ہیں ابھی تو شروع ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سنیں گے ابھی؟ کتنے سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو ایماندار بنا دے۔ زور سے بولو یار، زور سے سبحان اللہ۔ چہرہ میری طرف کرو اور جملہ سنیے، میرے رسول نے قیام کیا، 1 دن رکے، 2 دن رکے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، نبی نے یہاں پر ایک قیام کیا عرصہ دراز تک، اور ایک دن وہ بھی آیا، مکے سے لوگ نکل کے مدینہ آ گئے، سارا مدینہ لوگوں سے بھر گیا، اور مدینے میں انقلاب آ گیا، ایسا انقلاب آیا مدینے میں، ایسا انقلاب آیا، خدا کی قسم کہ مکہ خالی ہو گیا اور لوگوں سے مدینہ بھر گیا۔ بھیا بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ بولو، لوگوں سے مدینہ بھر گیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو میدان ہے اگر حد سے زیادہ پبلک آ جا تو یہ تنگ ہوگا یا نہیں؟ مدینہ کوئی اتنا بڑا تو تھا نہیں، مکہ یہاں آ گیا، اب کھائیں کہاں سے، رہیں کہاں، پیئے کہاں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ جینتی پر والوں دیکھو ایک جملہ سن لو، خدا کی قسم جھومو گے تم جی۔ جب سارا مکہ سے ہٹ کر مدینہ آیا تو میرے رسول نے یک جہتی کا اعلان فرمایا، محبت کا، کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اتنا کہنا تھا، خدا کی قسم مسجد نبی میں لوگ اچھل کے مدینے کے کھڑے ہو گئے اور مکے والوں کو گلے لگا کے بولے تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، اور صرف نام کا بھائی نہیں بنایا تھا، اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے باغوں میں جگہ دی، اپنی زمینوں میں جگہ دی، اپنا پیسہ بانٹ دیا۔ خدا کی قسم جو مکے سے آئے تھے وہ مہاجر تھے، جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے، آج بھی تو تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، آج تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے ہو۔ جیل میں جا کے دیکھو، مراد آباد کی سب سے زیادہ مسلمان پڑے ہیں بھائی صاحب، چوکیوں میں تم پٹ رہے ہو، تھانوں میں تم پٹ رہے ہو، کچہری میں سب سے زیادہ تم وکیلوں کے پاس بھرے پڑے ہیں، جا کے دیکھ لو وکیلوں کے پاس۔ اور جھگڑے کیا؟ اس نے ایک کنگل میری داب لی، اس نے میری کاٹ لی، اس نے پلوٹ میں دلالی لے لی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ کیا زمانہ تھا میرے رسول کا! سبحان اللہ! جب بھی آپس میں نفاق ہوتا تو فیصلہ میرے نبی فرما دیتے، نبی کے بعد ابو بکر فرما دیتے، ان کے بعد عمر کر دیتے، ان کے بعد عثمان غنی کرتے۔ یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا تھا، آج بھی تو قاضی سنے جا رہے ہیں۔ ہمارے فیصلے آج خیر کریں گے،
اگر آج بھی فیصلوں کی ضرورت ہو تو اگر دور تک نہ جا سکو تو مراد آباد کا مدرسہ جامع نعیمیہ ہے، آپ اس میں جائیے، مفتی اعظم مراد آباد سے ملاقات کیجئے، آپ کا فیصلہ وہ کریں گے، وہ یہاں کے قاضی ہیں۔ اور اگر اور آگے بڑھو تو جاؤ بریلی شریف، تاج الشریعہ کا بیٹا بیٹھا ہے، حضور قائد ملت، حضور افضل دنیا، چلے جاؤ، آج قاضی القضات فی الہند ہے، وہ ہندوستان کے قاضی ہے، وہ جو فیصلہ کوئی نہیں کرے گا، وہ فیصلہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، بول بلا مہمان کعبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے سے استقبال کر لو، صدر اللہ فاضل کی چمن کا بیٹا آ رہا ہے، اپنی جگہ ایک آدمی ادھر سے ادھر نہ جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے مسافہ مت کرو، منع کر دو۔ مسافہ نہ کریں، بعد میں کر لیں بھئی، آواز تو کھول دے اس کی یار، میں کھول دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، میدان اعلیٰ حضرت، نعیمی دولہ، نعیمی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز بڑھائیے، آواز بڑھائیے، اس کو بیٹھاؤ، ایک منٹ میں بیٹھو نیچے، فوراً بیٹھو۔ ارے میں خوشی کی خبر سناتا ہوں تمہیں، بیٹھو جلدی۔ ماشاءاللہ، پورا مجمع آہستہ سے سبحان اللہ بولو، آہستہ سے بولو، زور سے نہیں، سب بولو، سب ایک رہے ممبر شریف سب نبی رہے حضور صدر اللہ فاضل، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، نمونہ اسلاف، حضرت قبلہ بابرکت الشاہ سید بختیار الدین صاحب قبلہ، دامت برکاتم القدسیہ، پوری شان سیادت اور طریقت کے ساتھ منبر پہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ، بڑے برکتی خاندان کا شہزادہ ہے یہ۔ ہاں، اور ایک جملہ بول دوں بڑا قیمتی، ہاں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر سب سے پہلے جب غداروں نے انگلی اٹھائی تو دفاع انہی کے باپ حضور صدر اللہ فاضل نے فرمایا۔ بہت اچھا، سمجھ گئے؟ جی جی، جب اعلیٰ حضرت مراد آباد آئے تھے، اس زمانے میں ایمبیسیڈر کار کہیں نہیں ملتی تھی، جی سینکڑوں کاریں حضور صدر اللہ فاضل نے اعلیٰ حضرت کے استقبال کو اسٹیشن پہ لگوائیں، اور جب مراد آباد کی سرزمین سے پیدل اسٹیشن سے چلے تھے تو یہ جو شاہی مدرسہ آنا شاہی، اس کے کنارے سے جب گزرے تو اسی لفظ اور اسی شعر کے آوازیں بلند تھی کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ آباد کی دھرتی پر اگر یہ اشعار کسی نے گنگنائے تھے تو اس گنگنانے کے والے کا نام نعیم الدین حضور صدر اللہ فاضل مراد آبادی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر اللہ فاضل، فیضان صدر اللہ فاضل، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، قاری صاحب واہ، اللہ بات فرمائے۔ اصل میں کچھ کمیاں رہی ہیں، یہ ہم دلوں میں لے کے گھومتے ہیں، کسی سے کہتے نہیں ہیں۔ خاموش اور دبا کے رکھا گیا حضور صلی اللہ فاضل کو۔ جی جی، اگر مجھے چھوٹ مل جانا قسم خدا کی، میں اس چکر میں جاتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں جاتا، کیونکہ عادت صاحب بولنے کی، ہم تو عرصہ رضوی میں بھی صاحب جملے بولتے ہیں۔ میں نہیں بولتا ہوں، جو دماغ میں صحیح ہو وہ بولتا ہوں، عرصہ رضوی میں بھی۔
نکالنے میں بھی تقریریں دیکھ لیں آپ، میں وہی بولتا ہوں الحمدللہ سبحان جو صحیح ہوتا. اس لیے ہم بس حضور صدر اللہ فاضل کے عرس میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی چادر کو چومتے، سر پر رکھتے، سینے سے لگاتے، آ جاتے ہیں، بولتے نہیں. ورنہ صدر اللہ فاضل دیوان بازار میں خاموش رکھنے کی چیز نہیں ہے، پوری دنیا کے سینوں پر حکومت کرنے کی چیز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر الافاضل، نعیمی دولا، نعرہ رسالت. اس لیے کہ صدر المفاضل اس شخص کا نام ہے، خدا کی قسم، کہ جس نے ایک کتاب اس زمانے میں لکھی اور جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا، کتاب کو چوما اور چوم کر کہا کہ دنیا مجھے دیکھنا چاہتی ہے، میں مراد آباد کے نعیم الدین کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہے صدر المفاضل. زور سے کیوں چھپا کے رکھا؟ جی حقیقت بات میری سمجھ میں نہیں آتا. صدر الافاضل، فخر النماثل، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، یہ لقب بھی ان کو اعلیٰ حضرت ہی نے دیا. کیا بات ہے. ہاں یا لاجواب شخصیت کا نام ہے صدر الافاضل. سبحان. خیر چلیے، چونکہ میرا موضوع چونکہ آج الگ ہے، کبھی اتفاق ہوگا تو دل بھر کے بولیں گے. کیا کہنا. زور سے سبحان اللہ. آج یہاں تقریر ان کے نام پر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا شہزادہ یہاں. کیا کہنے. آج تو انہیں دیکھ لیں آپ. ہاں اسی چمن کا پھول ہے یہ، سبحان اللہ. انہی کی اولاد ہے یہ، انہی کی خوشبو ہے یہ، سبحان اللہ. اسی چمن کی بہار ہے یہ، اسی گود میں کھیلے ہوئے بیٹے ہیں یہ. دیکھ لو انہیں غور سے. خدا کی قسم یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، ان لوگوں کے قریب ہونا، ان کے سینے سے لگنا یا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا، کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، صدر الافاضل کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، حضور اختصاص الدین کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے. واہ بھائی واہ. واہ. ان کے قریب رہیے. جی اس لیے کہ جو بزرگوں کے قریب رہتا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے سبحان اللہ بولو، پھر وہیں آ جاؤ جہاں تھے. زور سے بولو بھائی. نبی مدینے میں اعلان نبوت کو جب 12 یا 13 سال ہو گئے، تقریباً 12,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. زور سے بولو. کتنوں نے پڑھا کلمہ؟ 12,000. اب یہاں پر بڑا ایک قیمتی جملہ ہے، اس کو سن لو غور سے. ہاں یہ اچھا کیا آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہاں نبی کی آل ہے یہ، خاندان رسول ہے یہ. ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. اب سبحان اللہ بولو، میں تقریر کرتا رہوں، زیادہ لمبی نہیں، چونکہ حضرت آ گئے ہیں. سلام بھی ہونا، دعا بھی ہونی ہے، اور کچھ دعائیں یا جملے بھی حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب پورا مجمع سبحان اللہ بولیں گے آپ. اب وہیں آ جاؤ جہاں گفتگو چل رہی تھی کمیٹی والے. اب بیٹھے آرام سے. آپ کا جلسہ بہت بہت مبارک ہو، بہت کامیاب ہے. کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا بولیو؟ ماشاءاللہ. مراد آباد کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت قاری محمد رضوان صاحب بھی تشریف لے آئے. تحریک تحفظ سنیت ٹی ٹی ایس کے صدر ہیں یہ مراد آباد کے، بڑا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی تشریف لے آئے. ارے ماشاءاللہ ہمارے یہ بابو حاجی رفیع صاحب کے بیٹے، یہ سب کوہ نور پہ ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، یہ آ گئے. یہ بڑے ماشاءاللہ، مگر نبی کی محفل میں سب چھوٹے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک. اب سبحان اللہ بولو، میں اگلی بات بتا دوں. اتنوں نے پڑھا کلمہ بولو اور سے. سب کے قریب ہو کے بولے، میرا جی چاہتا آج تم سب کو میں کعبہ دکھا دوں. آج تمہیں اپنی مسجد کے امام کے ساتھ اگر حج مل جائے تو تمہاری نسلیں یاد کریں گی ہمارے دادا نے امام صاحب کے ساتھ کیا.
اے بھیا کر لو جبھی تو. اب جنہوں نے نبی کے ساتھ کعبہ دیکھا ہو, صحابہ جھوم گئے, بولے آقا کب چلیں گے؟ بولے صبح. کوئی تاریخ نہیں. بولے کب؟ کہا صبح. اب سنو جملہ, اتنا جب کہا نبی بولے تیاری کرو. صحابہ گھروں میں آئے. تیاری کیا تھی؟ شاپنگ تھوڑی کی تھی انہوں نے مارکیٹوں میں. ٹوپیاں پھٹی ہوئی تھی وہ سیلی, رات میں کپڑے دھو لیے, صبح کو گٹھڑی باندھ لی. اٹیچی بھی نہیں تھی, بیگ بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں. گٹھڑی باندھ لی اور گٹھڑیاں باندھ کر پوٹلی ہاتھ میں لے کے نبی کے پاس آ گئے. آگے بولے ہاں آقا چلو. سب کے ہاتھ میں تلوار ہے, ہتھیاروں سے لے. سفر کیا مدینے سے مکہ. جب مکے کی سرحد اور سیما قریب آئی, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو, میں تقریر کروں گا. آج مجھ جیسا کم علم, حقیر, فقیر, گناہگار تقریر کرے تو آپ جیسے سنی جھومتے ہیں. جب مصطفیٰ نے تقریر کی ہوگی تو عالم کیا رہا ہوگا. میرے رسول کی تقریر ہوتی ہے. خدا کی قسم ہر آنکھ میں آنسو تھا. اسی تقریر کو جب مکمل کیا آقا نے تو پھر نبی فرماتے جانثارو آج تم اس مکے میں جا رہے ہو. کہا کس میں؟ کہا جس مکے میں مجھے مجنون کہا گیا, پاگل کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, اپنے جیسا کہا گیا. جس مکے میں مجھ پہ پتھر مارے گئے, سجدے کی حالت میں سڑی ہوئی اونٹوں کی اوجڑیاں میری گردن میں پھینکی گئی, نماز کی حالت میں تمہارے گلوں میں چادروں کے پھندے ڈال ڈال کے کھینچا گیا. آج تم اسی مکے میں جا رہے ہو جس مکے میں طائف کی دھرتی پر سب سے پاؤں تک میرے جسم پر خون تھا, میری جوتیاں خون سے بھر گئیں. لوگوں کو پھر بھی مجھ پر رحم نہیں آیا. اے لوگوں, آج تمہیں ان کے کیے ہوئے جرم, ان کے کیے ہوئے گناہ, ان کی کی ہوئی غلطیاں یاد آ رہی ہوں گی. حضرت عمر بولے آقا سب یاد ہے, جس کا جو رشتہ دار ہو اسی کو دے دیں, ہم خود فیصلے کر لیں گے. اللہ کے نبی کہتے اسی لیے کھڑا ہوا ہوں میں. زور سے جلدی بلوا لو. اسی لیے کہا آقا مطلب اب میرے رسول کا جملہ سنیں گے آپ تو جھومیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو, ارے وہ ہیں, ہم ہیں. ہم کسی پہ ظلم کرنے نہیں جا رہے, کسی کو مارنے نہیں جا رہے, کسی پہ تلواریں اٹھانے نہیں جا رہے. کہا مطلب, کہا ہم امن والے ہیں, ہم سلامتی والے ہیں. اے میرے جانسارو تم 12,000 ہو, 4 حصوں میں بٹ جاؤ. کتنے حصوں میں؟ 4 میں. تم ادھر سے جانا, تم ادھر سے جانا, تم ادھر سے جانا, تم ادھر سے جانا. کہا آقا بالکل ٹھیک. کہا ایک بات اور سنو, امن کے ساتھ جانا تاکہ دنیا دیکھ کر کہے نبی والے آ رہے ہیں, رسول والے آ رہے ہیں, مصطفیٰ والے آ رہے ہیں, اسلام والے آ رہے ہیں, دین رسول والے آ رہے ہیں, سنت حبیب والے آ رہے ہیں. اے میرے جانسارو, جب مکے میں داخل ہو تو 4 چیزوں کا خیال رکھنا. کہا کتنی؟ کہا 4. اب دنیا والے سنیں, ملک میں کچھ ایسی بھی ہیں جو خفیہ ایجنسیاں ہمارے جلسوں میں آ رہی ہیں, ہمیں ٹارگیٹ کر رہی ہیں. مولانا یہ بول گیا, مولانا یہ بول گیا. ہم کہتے ہیں اپنے باپ کی اگر جائز اولاد ہے نا تو یہ لکھے جائے جو ہم بول رہے ہیں. جملے سن, مصطفیٰ بولے یہ ہے امن لانے والا نبی, چین لانے والا نبی, سکون لانے والا نبی, اطمینان لانے والا نبی, اطمینان اور رحمت کی پوچھار کرنے والا نبی. نبی بولے 4 چیزوں کا خیال رکھنا. آقا کون سی؟ کہا نمبر 1, اپنی طرف سے حملے کی پہل مت کرنا. نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ حملہ کر بھی دے تو کسی بچے کے تیر مت مارنا. جملہ سنو. نمبر 3, اگر وہ حملہ کر بھی دے تو کسی بوڑھے یا کسی بوڑھی عورت کے تیر مت مارنا. نمبر 4, جس کا دروازہ بند ہو اس کی دیوار کود کر اس کے گھر کی عورتوں پر حملہ مت کرنا. یہ اسلام کا مزاج ہے, یہ مصطفیٰ کا دین ہے, یہ میرے رسول کا قانون ہے. اتنا کہا مصطفیٰ نے, خدا کی قسم صحابہ بولے آقا ٹھیک ہے. داخل ہوئے مکے میں, کفار چڑھے بیٹھے تھے, حملہ کر دیا صاحب, اور حملہ بھی اس گروہ پر کیا جس میں خالد ابن ولید تھے. 2 صحابی
موقع پر شہید ہو گئے، جیسے ہی موقع پر 2 صحابی شہید ہوئے، خالد ابن ولید نے تلوار نکالی اور نکال کر بولے کب تک دیکھو گے بھائی، نبی نے یہی تو کہا تھا حملے کی پہل مت کرنا، یہ کب کہا تھا شہید بھی ہو جاؤ تو حملہ مت کرنا، آؤ نکل کے، اللہ کی تلوار ہے خالد ابن ولید، تلوار اٹھائی اور جب وار کیا تو چند منٹ لگے، خدا کی قسم لاشوں کے پشتے لگا دیے، اموال لگا دیے، نالیاں خون سے مکے کی بھر گئی، پرندے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کے بھاگنے لگے، دوڑ کر لوگ نبی کے پاس پہنچے، آقا چلیے، خالد کی تلوار نہیں رک رہی ہے، مصطفیٰ دوڑ کر آئے، دستے کرم اٹھا کر کہا خالد زور سے تلوار روک لو، فوراً رک گئی تلوار، کیسے چلائی؟ انگلی کا اشارہ کر کے بولے آقا آپ کے 2 غلام شہید کر دیے گئے، پھر میں نے تلوار اٹھائی، اتنا جب کہا تو میرے رسول کا جملہ دیکھے، آئے ہائے، آج جو دنیا تمہیں طرح طرح کے جملے بول رہی ہے نا، 1 منٹ کے ناطے ختم خدا کی جی اگر نبی اشارہ کر دیتے، مگر کیسی امن دینے آیا ہے اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا مذہب دنیا میں؟ جی کوئی نبی بولے تلواریں میان میں رکھ لو، میرے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلے ہیں سب، تلواریں رکھ لی، جہاں کفار مکہ جمع تھے، آج سہمے ہوئے تھے، سب کرے ہوئے تھے، ان کے جسم کے بال کانٹوں کی طرح کرتوں میں نکل گئے تھے، خون آنکھوں سے برس رہا تھا، خدا کی قسم نبی پاس میں چلے گئے اور جا کر میرے نبی نے جلال میں ایک جملہ بولا، سننے کے لائق ہے اور اتنا سنو غور سے، اگر دل کی تختی پر کندہ کر لیا آل رسول کی موجودگی میں تو میں ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے اعلان کر سکتا ہوں تمہاری نسلوں میں بھی کوئی وہابی پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، غور سے سن لیو، غور سے جملہ کیا ہے وہ یہ ہے جس دن ہجرت کی تھی مکے سے نبی نے، تو ہجرت کے 3 دن پہلے تمہارے میرے رسول نے مکے والوں سے کہا تھا سنو سنو مجھے کعبے کی چابی دو، میں کعبہ کھول کر کعبے کا دیدار کروں گا۔ مکے کے لوگ سخت دل تھے، کہا اے محمد بن عبداللہ چلے جاؤ، ہم تمہیں کعبے کی چابی نہیں دیں گے، حالانکہ وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ کی ذات ہے، رسول نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، دنیا نہ ہوتی، مکہ مدینہ نہ ہوتا، تمہارا علاقہ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہے تو سب کچھ ہے۔ مگر جب انہوں نے کہا ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے تو نبی سب جھکا کے حرم میں بہت روئے، کعبے کے سامنے نبی نے کہا تھا مت دو چابی، ایک دن ایسا آئے گا کعبے کی چابی مجھ محمد کے ہاتھ میں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، کہا میری چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج وہ دن آ گیا بھائی صاحب، نبی مکے میں ہیں، 10-12 سال کے بعد کفار مکہ بیٹھے، نبی سامنے پہنچ گئے، 12,000 صحابہ کے پاس، اور سب کے ہاتھ میں تلواریں، جا کر بولے باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کعبے کی چابی تو کہاں ہے؟ کوئی دن آ گیا بولے ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں ہے، نبی بولے چابی دو، کہا ہمیں خبر نہیں ہے۔ میرے نبی بولے تمہیں وہ دن یاد ہے نا، میں نے تم سے چابی طلب کی تھی اور تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ہوگا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، کہاں یاد ہے؟ تو کہا دو، کہا ہم قسم کھاتے ہیں محمد ابن عبداللہ ہمیں چابی کا علم نہیں ہے۔ جلال آ گیا میرے نبی کا، بے شک اللہ کے رسول جلال میں 12,000 میں ہاتھ اٹھا کے بولے کہاں ہے میرا عثمان بن طلحہ؟ آئے میرے پاس، جوان تھے خدا کی قسم، آگے نبی کے پاس تلوار گردن میں تھی، اور نبی کے پاس جیسے کھڑے ہوئے نبی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عثمان تو نے کلمہ پڑھ لیا تو میرا ہو گیا، مگر تیری ماں نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ قوم سمجھ رہی ہے مجھے چابی کا علم نہیں ہے، جا جا کعبے کی چابی تیری ماں کے پاس رکھے۔ زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو، کوئی معمولی بات
نہیں ہے یہ. خدا کی قسم سنے تو سنے آپ جملہ. اتنا جب کہا تو عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ میان سے نکالی اور نکال کر مکے میں بھاگے. دنیا سب کچھ بھول جاتی ہے, اپنے گھر کا دروازہ نہیں بھولتی ہے. بھاگ کر گئے عثمان بن طلحہ, دروازے پہ پہنچے, دستک دی. پہلی آواز میں ماں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو ماں بولی بیٹا تو آ گیا. ماں نے چہرہ دیکھا, خوشیوں سے جھوم گئی, مگر ان کی تو پیشانی پر پل آ گئے. دیکھ کر کہا ماں, کہا ہاں بیٹا, کہا باتیں بعد میں ہوں گی, ایک کام کر. بولے کیا؟ بولے کعبے کی چابی ہے تیرے پاس, چابی دے. بولی بیٹے کیسی بات کرتے ہو تم, مجھ سے اور کعبے کی چابی سے کیا مطلب؟ کیا کچھ غریب کو کوئی کعبے کی چابی دے گا؟ کیسی بات کرتے ہو کہ مکے کے سردار مارے گئے وہ مجھے چابی دیں گے؟ کہا چابی دے گی یا نہیں؟ کہا بیٹے نہیں ہے. دھیرے سے تلوار نکالی اور نکال کے بولے سن, خود نہیں آیا ہوں میں چابی لینے, میرے رسول نے بھیجا تیرے پاس. اور سن لیے, تو نے پیٹ میں رکھا کوئی شک نہیں, دودھ پلایا کوئی شک نہیں, سینے سے لگا کے پروان چڑھایا کوئی شک نہیں, آج تک گھر میں پناہ دی تھی کوئی شک نہیں. میں مانتا ہوں میری ماں ہے تو, مگر سن تلوار ہے ہاتھ میں, تن سے جدا کر دوں گا گردن کو, اس لیے کہ غلام محمد کا ہوں. کان کھول کے چھوڑوں گا نہیں. سن لے میری بات. کہا مطلب؟ کہا میں خود نہیں آیا, نبی نے بھیجا ہوں. تو جھوٹی ہو سکتی ہے, میرا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, فیضان صدر اللہ فاضل, مسلک اعلی حضرت. تو جھوٹی ہوگی, میرا رسول جھوٹا نہیں. اتنا کہا تو ماں بولی بیٹا رک جا, تلوار رکھ لے. ہاتھ پکڑا, اندر گئی, چابی نکال کے لائی صاحب. سبحان اللہ, سبحان بولی اللہ. بیٹے چابی یہ ہے. عثمان بن طلحہ بولے دے. بولے رک جا, جلدی مت کر. بولے کیوں؟ بولے چابی نہیں, پہلے دل دوں گی تیرے نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا ابھی چابی دینے منع کر رہی تھی, اب دل دے گی. کہا بیٹے مکے کے 4 ہی لوگوں کو خبر تھی چابی کہاں رکھی جاتی ہے, اور وہ بھی سرداروں کو. عید کے دن رکھتے تھے اور عید کے دن ہی لے کے جاتے تھے, عید کی شام کو دے کے جاتے تھے. سال میں 1 مرتبہ کعبہ کھلتا تھا. آج تک کسی کو خبر نہیں ہے. جو 4 رکھتے تھے ان کی اولادوں کو بھی علم نہیں ہے چابی کہاں ہے. اے بیٹے جس نے 250 میل کی دوری پہ بیٹھ کے چابی دے دی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹے وہ جھوٹا نہیں ہے. بیٹے اس کا دین جھوٹا نہیں ہے. چابی بعد میں دوں گی, پہلے تیرے پیغمبر کو دل دوں گی. ہاتھ پکڑا ہے ماں کا, چل دیے نبی کے پاس. جیسے کہ چلے 12,000 تھے, ایک دوسرے سے پہلے ہی مسافہ کر رہے تھے صحابہ. کہا مبارک ہو بھائی چابی مل گئی, مبارک ہو بھائی چابی مل گئی. اب کفار مکہ کہہ رہے ہیں اجی ہاں مل رہی ہے چابی. جب ہمیں پتہ نہ تو انہیں کہاں سے پتہ ہے یار, یہ تو کہاں سے آئے ہیں. مگر اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جیسے ہی پہنچے حرم میں, نبی بولے راستہ دو, میرا عثمان آ گیا. سید ہو جاؤ, میرا عثمان آ گیا. بیچ میں سے پھٹ جاؤ, میرا غلام آ گیا. جیسے ہی نبی کا چہرہ دیکھا عثمان بن طلحہ نے دور سے ہی بولے صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ. صحابہ نے نعرہ رسالت بلند کیا. نبی کے پاس پہنچے, کہا عقل و چابی. سبحان اللہ, سبحان نبی اللہ. بولے یہ کون ہے؟ گردن جھکا کے بولے چابی بھی لایا ہوں آقا, چابی رکھنے والی بھی لایا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیوں آئی ہے؟ کہا انہیں سے پوچھ لیں. جھک کے بولی میں آپ کا دین قبول کرنے آئی ہوں. آج کیوں؟ بولے غلط فہمی میں تھی, سچائی آپ کے ساتھ ہے. جی کلمہ پڑھا لو, مسلمان بنا لو. سبحان پڑھا اللہ, دیا سبحان اللہ. چابی لی, نبی نے دروازہ کھول دیا کعبے کا. سبحان اللہ. کتنے بندے کعبے میں؟ 360. نبی نور کیوں ہے یہ بھی سنو, جی اور نبی بشر کیوں ہے یہ بھی سنو. جی نور ہونا کیوں ضروری ہے یہ بھی سنو, جی اور بشر ہونا کیوں ضروری ہے یہ بھی سنو. جی سر. جس دن نبی پیدا ہوئے نور مصطفیٰ کی ہیبت سے کعبے کے بت
دوں دے منہ گر پڑے. آج مصطفیٰ آئے ہیں مکے میں, کعبہ بتوں سے پاک کر دیا نبی نے, اپنے ہاتھوں سے نکال کے باہر پھینک دیے باطل معبود. پتہ یہ لگا نور نہ ہوتے تو بتوں کو گراتا کون, حضور نہ ہوتے تو کعبے سے نکالتا کون. نور ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ بت گر جائے, حضور ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ کعبے سے نکال کے پھینک دیا جائے. اب پھر آ جاؤ وہی جملہ سن لو جلدی, تقریر ختم. سب کے پاس آ گئے نہ, بات صحیح ہے, ایسا کریو سید صاحب سے نماز پڑھوا دیو. کر رہو یار, میں کب سے بول رہا ہوں, 1:30 بج گیا. ہاں ایسا تو میں تمہیں بولتا ہی رہوں گا نا. اچھا ایک بات بتاؤں, میں تو بولتا ہی رہوں گا, مجھے تکلیف کہاں ہوتی ہے بولتا ہوں, یہ بتائے تھے شروع کے 5 منٹ دقت پڑتی ہے مجھے, وہ بھی ان کی وجہ سے کہ میچ والے انگلی کر رہے ہیں یار. اب کچھ ہو رہا ہے بتائیے, تم گھنٹوں سے میں بول رہے ہو نہیں بول رہے ہو, کچھ بھی نہ ہوگا فجر تک بلوا لو چاہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان تھوڑی ہوگا. زور سے بولو نا سبحان اللہ. اب جلدی سے جملہ سن لو, اسلام کیا ہے وہ سن لو, نبی کیا ہے یہ سن لو. کعبہ بتوں سے پاک, 12,000 صحابہ لے کر نبی آگے کفار مکہ کے پاس آگے دیکھا تو گردن جھکا کر رو رہے تھے, تھر تھر کانپ رہے تھے. سب سے آگر نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مائیں تڑپتی ہوں گی, بیویاں تڑپتی ہوں گی, بہنیں تڑپتی ہوں گی, بیٹیاں تڑپتی ہوں گی, بچے تڑپتے ہوں گے. ہمیں یاد آ رہی ہے آج کیے ہوئے جرم یاد آ رہے ہیں, کیے ہوئے گناہ یاد آ رہے ہیں, کی ہوئی غلطیاں یاد آ رہی ہیں. ہم نے بہت برا کیا, آپ کو پہچانا نہیں, آج ہم مار دیے جائیں گے. آپ لوگوں کی اور آپ کے غلاموں کی تلواریں آج ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی. میرے رسول بولے تم ہو اور ہم ہیں, تم نے اور ہم میں فرق ہے. صاحب وہ فرق کیا؟ کہا میرے نبی نے آنسو صاف کرو. کل نے یہ کہا سچ بولو, مجھ سے کیا بھروسہ اور امید رکھتے ہو؟ پتھر مارنے والے, گالی دینے والے, مجنون دیوانہ نبی کو کہنے والے, اوجڑی ڈالنے والے, چادروں کے پھندے ڈال ڈال کے صحابہ کی گردنوں میں سجدوں کی حالت میں کھینچنے والے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آپ تو خیر بن کے آئے ہیں, آپ تو کرم بن کے آئے ہیں, آپ تو رحمت کی پھوار بن کے آئے ہیں, آپ تو زمانے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, آپ تو ظالموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی. تو ہم بھی تو غیر ہیں, کیا ہمیں بھی بخشیں گے آپ؟ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. خدا کی قسم, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ مسکرا کے بولے تو پھر رو مت, کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے مکے میں مجھے فتح دی ہے, میں نے اس خوشی میں تم سب کو آج معاف کر دیا ہے. یہ فتح مکہ کی تاریخ تھی, مصطفیٰ نے معاف کیا, خوشیوں کی لہر دوڑ گئی, دروازے کھل گئے, عورتیں خوش, بچیاں خوش, بچے خوش, بیویاں خوش, جوان خوش. ہزاروں بھاگ گئے, ہزاروں نبی کے قدموں میں گر گئے اور مچل مچل کے بولے دیر مت کرو, کلمہ پڑھا لو. نبی بولے کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ جب آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو پھر اے مصطفیٰ آپ کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. یہ ذات مصطفیٰ کی ہے, یہ ہے نبی اور یہ ہے نبی کا لایا ہوا دین. چلتے چلتے میں اپنی تقریر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اچھے انسان بنو, ظاہر میں بھی مسلمان بنو, باطن میں بھی مسلمان بنو. ہندو مسلم کی ہوائیں چل رہی ہیں, غور سے سن لو. سوشل میڈیا پہ جو میرے جوان ایکٹیو ہے نا, ہوش میں رہو, ہوش میں, اور ہوش کے ناخون لو. لوگ ہندو مسلم کر کے تمہیں لڑانا چاہ رہے ہیں, کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. کیا کہا تھا نبی نے؟ تم زمین پر مخلوق پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم کرے گا. جیسے اسلام میں جانور کو تکلیف دینے کی اجازت نہ ہو, وہ اسلام کیا کسی انسان کے خون بہانے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں. اور دوسری چیز, آج جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے, ان کی جانب سے بس ان کی بیٹیوں سے نکاح کرو, یہ کرو, وہ کرو.
میں کہتا ہوں ان سے لڑو مت، ان کے جواب میں کچھ مت بولو، بس اتنا کرو تم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ۔ وقت سب کا آتا بھائی صاحب، جی جی بتائے دے رہے ہیں ہم، آگے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، تم صبر جاؤ، تم سچے بن جاؤ، تم ایماندار بن جاؤ، سچے نبی کے وفادار بن جاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، اپنی بچیوں کو پورے دوپٹے اڑاؤ۔ بے شک ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ۔ صرف یہ کام کرو، حلال کھائیے، جی حرام کے قریب مت جائیے، بے شک حلال کھائیے۔ جب آپ حلال کھائیں گے بیٹے وفادار ہوں گے، بیٹیاں وفادار ہوں گی، انقلاب آئے گا، آپ بھی سے کامیاب رہیں گے، آپ کی نسلیں بھی کامیاب رہیں گی۔ آپ کے مدرسے میں جو سنی مدرسے ہیں محلے میں، صرف وہاں پر اپنی اولاد کو پڑھائیں، بے شک ٹھیک ہے؟ اب دل چاہ رہا یہاں کی مسجد کے بارے میں علماء نے مجھ سے کچھ کہا ہے، جی مسجد بن نہیں ہے کیا؟ ایلچ پتھر کا کام ہے مسجد میں۔ مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ تمہیں کھانا کون دیتا؟ اللہ پینے کون دیتا؟ اللہ۔ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ ہاتھ نہ ہوتے تو کماتے، آنکھ نہ ہوتی تو دیکھتے، کان نہ ہوتے تو سنتے، منہ نہ ہوتا تو بولتے، پاؤں نہ ہوتے تو چلتے۔ اگر ایک ہاتھ کٹ جا جڑوانے کروڑوں دے دو گے تم؟ جی اسی رب کے لیے اپنے ہاتھ جیب میں ڈال دو، اسی اللہ کے لیے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالو۔ سب سے پہلے کون کون غلام مصطفیٰ جو 1500 1100 روپے لے کے اللہ کے گھر کے لیے آتا؟ ایک بھائی نے 100 روپے لا کر دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ تیزی سے ایک بھائی 200 روپے دیتے ہیں، ایک بھائی 100 روپے دیتے ہیں، ایک بھائی نے اور ہمیں لا کر کے 100 روپے دیے۔ اتنی دل لگا، میں نے کل یہ شریف میں اعلان کیا تھا، اتنی دیر میں میرے آگے ہجوم تھا لوگوں کا صابر پاک کی درگاہ پہ۔ ایک بھائی نے یہ 100 روپے دیے، ایک بھائی ماشاءاللہ یہ 100 روپے دیتے، ایک بھائی اور 100 روپے، ایک بھائی نے اور دیے 50 روپے، یہ بھائی ہمارے 500 روپے نہ، حکیم جی صاحب ہمارے 200 روپے دیتے، یہ ہمارے بھائی 100 روپے، ایک بھائی نے 200 روپے دیے، ایک بھائی ہمارے یہ 500 روپے دیتے، یہ ہمارے بھائی 500 روپے دیتے، یہ ہمارے بزرگ 200 روپے، یہ ہمارے بھائی نے 200 روپے دیے۔ ارے ماشاءاللہ اپنی جگہ بیٹھتے رہنا۔ ایک بچے نے 100 روپے، ایک بزرگ نے بھیجے، ایک بھائی نے اور 100 روپے دیے، یہ ہمارے بھائی دیتے ہیں 50 روپے، ایک بھائی نے اور دیے ہیں 150 روپیہ، یہ بچے نے 100 روپے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ لائیے یہ بزم میں یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو پل کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ جلدی آؤ، اللہ کے گھر کے لیے 500 روپے 1000 روپے جو ہو، یہ 100 روپے بھائی دیتے ہیں۔ اللہ قبول کر لے، اللہ کمائیوں میں برکت دے، آپ کے جان کی